السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ الاعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نافرمان قوموں کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا اور ایک اصولی بات ہمارے سامنے آئی کہ عبرت حاصل کرو۔ سورہ اعراف کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں، آیت نمبر 100 سے اور 13ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء واصبناہم بذنوبہم، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے رہنے والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈالتے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے تو وہ سنتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بعد والوں کو کہا جا رہا ہے تم بچ گئے ہو نا، عبرت حاصل کرو، دلوں کی سختی سے بچو، پیغمبر کی دعوت قبول کرو، اعمال کی اصلاح کر لو۔ یہ دعوت ہم سب کو بھی دی جا رہی ہے۔ ایک بات کی یاد دہانی، کیونکہ سورہ اعراف بھی مکی صورت، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں قرآن پاک کا پڑھنا اور ترجمہ وہ سلسلہ زیادہ رہے گا، تو ہماری کوریج انشاءاللہ زیادہ ہوگی اللہ کی توفیق سے۔ البتہ بعض لوگوں کو تھوڑا اسپیڈ تھوڑی سی تیز محسوس ہوگی۔ ہم نے بار بار ریکمنڈ کیا قرآن پاک کا نسخہ بھی سامنے رکھیں، اسکرین پر بھی قرآن پاک کا ٹیکسٹ ہے، اپنا نسخہ سامنے رکھیں، کوئی نوٹ بک سامنے رکھیں، نوٹس لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ آگے فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ بستیاں جن کی خبریں اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، سو وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جھٹلایا۔ جب ایک دفعہ جھٹلانے کی ٹھان لی اور حق قبول کرنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ چھوڑ دیتا ان کے حال پر۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر میں عہد کا کوئی پاس نہ پایا، یعنی وعدے کا پاس۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق یعنی گنہگار ہی پایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور سورۃ الاعراف میں قدر وضاحت آئے گی۔ البتہ نوٹ کیجئے گا 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، 550 سے زیادہ آیات میں۔ دوسری بات، پچھلی امت بنی اسرائیل، ان کا ذکر ہم نے مدنی صورتوں میں پڑھا، اب مکی صورتوں میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، بنی اسرائیل میں سے یہود کا خاص طور پر۔ اگلی بات، موسیٰ علیہ السلام کے بھی دو ادوار، ایک ہجرت سے پہلے کا دور، ایک ہجرت کے بعد کا دور۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور ہجرت سے پہلے کا، ہجرت کے بعد کا ہے، تو نبی علیہ السلام کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہجرت سے پہلے کے بھی وہ مکی صورتوں میں آئیں گے، ہمیں ملیں گے انشاءاللہ، اور ہجرت کے بعد کے حالات کچھ مدنی صورتوں میں بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، البتہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو بعد کی مکی صورتوں میں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی، اور یہ ترتیب پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مکی صورتوں میں سے اعراف بعد میں آئی ہے، تو یہاں آنے والی باتوں کی مزید تفصیلات بعد میں جو مکی صورتیں تلاوت کے اعتبار سے آئیں گی، جو نازل ہوئی ہیں پہلے، ان میں آئیں گی انشاءاللہ مزید تفصیلات ان واقعات کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور کئی رکوعوں پر مشتمل یہ بیان سامنے آ رہا ہے، اور یہ اب چھٹے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام ترتیب سے جن کا ذکر سورہ اعراف میں آ رہا ہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ بے انصافی کی مراد انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔ فرعون کہاں ہے؟ مصر کا بادشاہ، ذہن میں رکھیے گا۔ بنی اسرائیل ابھی غلام ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں پڑھیں گے، وہاں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے یوسف علیہ السلام کے دور میں، بعد میں یہ غلام، اور فرعون کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کو، تو یہ فرعون اور آل فرعون کے غلام تھے بنی اسرائیل، اور اس غلامی سے نجات دلانا موسیٰ علیہ السلام کی ایک ذمہ داری اور ایک مشن تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کہتے ہیں، فرماتے ہیں انی رسول من رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ کہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوائے حق کے، یعنی جو کہوں حق کہوں اللہ کے بارے میں، گویا میں جو پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے وہ حق ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقینا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، پس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔
تو نے غلام بنا رکھا ہے، بھیج دے میرے ساتھ۔ قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون بولا اگر اے موسیٰ تم کوئی نشانی لائے ہو تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اچانک وہ صاف اژدہا ہو گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے نورانی یعنی روشن ہو گیا۔ یہ دو بڑے معجزات، عصا اس کے کمالات، وہ یہاں اژدہا بن گیا، اور دو ہاتھ اپنا نکالا گریبان میں سے تو وہ چمکتا ہوا لوگوں کے سامنے آ گیا روشن ہو کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دو معجزات کا ذکر بار بار، اور مزید 7 اور ہیں، تو 7 جمع 9 معجزات، ان کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئے گا۔ یہ 9 آگے چل کر ہم آپ کو گنوا دیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ 2 کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یہ معجزات کب عطا ہوئے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین سے واپس آئیں گے، اور وہ تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ میں اور دیگر مقامات پر، بعد کی مکی صورتوں میں یہ تفصیلات کے معجزات کس طرح عطا ہوئے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سردار بولے بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ یہ بھی نوٹ کیجئے اس زمانے میں جادو کا دورہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے معجزات پیغمبروں کو عطا کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھنا اور صحیح اور غلط میں فرق کرنا آسان ہو۔ ہر دور میں جو فن عروج پر پایا جاتا اس سے مطابقت رکھتا ہوا معجزہ اللہ عطا فرماتا۔ طب یعنی میڈیکل سائنس وغیرہ ایک درجے میں، اور یہ علاج معالجہ عروج پر تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، مردے تک کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس دور میں جب موسیٰ علیہ السلام ہیں، جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ معجزہ بہت بڑی شے ہے بہرحال، لیکن لوگوں کو حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کرتا تھا۔ اب یہ کیا کہہ رہے؟ یہ کہہ رہے معاذ اللہ ان ھذا لساحر علیم، سردار کہہ رہے فرعون کے دربار کے یہ تو ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو، بتاؤ کیا کریں۔ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ بولے اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں بھیج دو نقیب یعنی اکٹھے کرنے والے۔ اب یہ تو بڑا جادو، یہ تو کہہ رہے تھے جادو معاذ اللہ، اس کا مقابلہ تم کر نہیں سکتے، تو پوری سلطنت سے تم ماہر جادوگروں کو بلواؤ، تلاش کرو۔ تو حاشرین اکٹھے کرنے والے، نقیب صدا لگا کر پکارنے والے بھیجو پورے سلطنت میں۔ یأتوک بکل ساحر علیم، یہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ وجاء السحرۃ، اب قرآن بڑا پیارا، سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام ہے۔ قرآن اسٹوریز نہیں بتاتا اس طرح جیسے ہم لوگ اسٹوریاں کہانیاں سناتے ہیں، یا جیسے آج ہمارے سارے میڈیا والے اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب وہ ہوا، اب وہ ہوا، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا مرچ مسالے لگا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اب یہ کہ کتنے لوگ جمع کرنے کے لیے گئے، کہاں کا اعلان ہوا، کہاں ایڈورٹیزمنٹ ہوئی، کچھ نہیں بتا رہا قرآن۔ ٹھیک، قرآن اتنا پورشن رکھتا ہے جو ہماری رہنمائی ہدایت کے لیے کافی ہو۔ اب آپ غور کریں قرآن کے انداز کو، کیسے واقعات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ یأتوک بکل ساحر علیم، یہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو اے فرعون لے آئے، تو جمع کروا سب کو۔ وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں؟ ظاہری بات ہے پیسہ ہی چاہیے تھا، دنیا چاہیے تھی، مادہ پرستانہ سوچ تھی، ابھی تو رال ٹپک رہی ہے اور فرعون کی سٹی بھی گم ہے۔ سبحان اللہ، فرعون کے سامنے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، فرعون اس کے سردار تو مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، تو ان کی تو رال ٹپکی، یہاں تو اچھا مال ملے گا، تو کیا ہمیں کوئی مال ملے گا، کوئی انعام ملے گا؟ کہنے لگے جادوگر۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، اس سے کہا ہاں ہاں بے شک تم تو میرے مقربین میں سے ہوگے، تمہیں نہیں دوں گا تو اور کس کو دوں گا؟ موسیٰ نے وہ پیش کر دیا کہ میں مقابلہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں، تبھی تو تمہیں بلایا ہے، آؤ تو میری طرف سے ڈیفینڈ کرو، دفاع کرو۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یعنی جو پیش کرنا ہے، یا ہم ڈالنے والے ہو جائیں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تم ڈالو۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو حق دکھانا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے دکھا دے تو اتنی کلیئرٹی لوگوں کو نہیں ہوگی، تم ڈالو، تمہارے ڈھکوسلے جھوٹا معاملہ، اور پھر ہم حق پیش کریں گے، اب لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، تم ڈالو، جو پیش کرنا ہے پیش کرو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، پس جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا اور انہیں ڈرایا اور وہ بڑا جادو لائے، لاٹھیاں وغیرہ اپنے ڈالیں انہوں نے، تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ سانپ وغیرہ دوڑ رہے ہیں، بس یہ ان کو بس سحر طاری کر دیا۔ واوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک، اور ہم نے، اللہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو ڈالو۔ فاذا هی تلقف ما یافکون، تو اچانک وہ نگلنے لگا جو ڈھکوسلا ان
جادوگروں نے بنایا تھا سب وہ ہڑپ کر گیا، اور یہ عصا کے کمالات بار بار ہمارے سامنے آگے بھی آئیں گے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بس حق ثابت ہو گیا اور جو وہ کرتے تھے بناتے تھے وہ جب باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، بس وہی وہ مغلوب ہو گئے اور وہ لوٹے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ مراد ہے فرعون اور آل فرعون تو ہو گئے ذلیل، اور ادھر معاملہ کیا ہوا، وہ جادوگروں کو سمجھ آ گئی بات۔ عجیب بات، یہ عجیب مثال قرآن پاک میں آ رہی ہے۔ کیا ہوا جادوگروں کو؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جادوگر فن کو جانتے تھے، ان کو پتا تھا ہمارے فن کی لمیٹیشن کیا ہے۔ یہ تو بس سحر طاری کرنے والی بات ہے، نظر بندی والی بات ہے، یہ جادوگروں کو پتا تھا، پبلک کو نہیں پتا تھا۔ لیکن جب جادوگروں نے دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یہ وہ نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں پیش کرتے ہیں، یہ ہمارا فن نہیں ہے، کچھ اور ہے، ان کو سمجھ آ گئی اور ڈفرینشیٹ کر لیا اور ان کو کلیئرٹی ہو گئی، اندر کی شے پکار اٹھی، اندر فطرت پکار اٹھی کہ یہ حق سامنے آ گیا۔ دین اینڈ دیر سجدے میں بے اختیار گر گئے۔ اللہ اکبر۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب اللہ پر ایمان لے آئے۔ اندازہ کریں، دین اینڈ دیر جسٹ ون سنگل ٹائم پیغمبر کی طرف سے آئے ہوا معجزہ دیکھا اور ایمان لے آئے۔ یہ اندر فطرت میں ڈورمنٹ ہوتا ایمان، حق کو دیکھا ہے تو ادھر فوراً انہوں نے قبول کیا۔ ایک دل کی بات بعض علماء نے لکھی، تھوڑی سی انہوں نے عاجزی دکھائی تھی۔ موسیٰ آپ پیش کرتے ہیں پہلے ہم پیش کریں، تکبر نہیں، ہم یہ نہیں کیا، آپ پیش کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا عاجزی کا بھی عنصر ان کے اندر کہیں تھا، واللہ تعالی اعلم، شاید اس کے بھی طفیل ان کو یہ حق کی قبولیت کی توفیق ملی ہو، واللہ اعلم، مگر قبول کیا انہوں نے اور کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ، رب ہونے کا دعویٰ فرعون کرتا تھا، یہ جادو کا رب ایمان لا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ کلیئرٹی فرعون کی، میرے تجھے نہیں مانتے اب ہم تو مانتے موسیٰ اور ہارون کے رب کو، اللہ کو۔ قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم، فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ اچھا، ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها، بے شک یہ ایک چال ہے کہ شہر میں تم لوگوں نے چلی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، فسوف تعلمون، تم جلد اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ فرعون کی سٹی تو پہلے گم تھی، اب تو اس کو دن میں تارے نظر آ گئے اور وہ تشدد پر اتر آیا ہے۔ کہتا اچھا بڑا کلیور مائنڈڈ تو تھا، ظالم لوگ بے وقوف تو نہیں ہوتے، کلیور مائنڈڈ ہوتے ہیں، شیطانی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، تم نے چال چلی ہے تاکہ مجھے نیچا دکھا کر یہاں پر قبضہ کر لو۔ اب وہ دھمکیاں دے رہا ہے، لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، اور میں پھر تم سب کو میں ضرور سولی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کا بھی دور ہے، ہر دور میں فرعونیت کے نام لیوا اور فرعونیت کے کردار کے حامل لوگ ملیں گے، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ تشدد پر اتر آتے ہیں، وہ لوگوں کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، مسنگ کروا دیتے ہیں، مروا ڈالتے ہیں۔ یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، ظالم ظلم پر اتر آتے ہیں اور پھر تشدد پر اتر آتے ہیں۔ دلیل تو ان کے پاس ہوتی نہیں باطل کے لیے، حق کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ تشدد پر اتر آتے ہیں۔ یہ فرعونیت کا ایک کریکٹر ہے، ہر دور میں آپ کو مجھے نظر آئے گا۔ البتہ ایمان والوں کا کریکٹر بھی ادھر نظر آ رہا ہے، ہر دور میں نظر آئے گا۔ ایمان کیا شے ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے رال ٹپک رہی تھی، پیسہ ملے گا، انعام ملے گا، اور ابھی ایمان قبول کیا، فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں لے رہے۔ کیا کہہ رہے جادوگر؟ سنیے گا، یہ قرآن اللہ کا کلام یہ بتا رہے ہمیں ایمان کیا دولت ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ بولے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو کرنا ہے تو کر لے، تھوڑی سی دنیا کا معاملہ، اصل مسئلہ آخرت کا۔ دین اینڈ دیر یہ ایمان ان کو استقامت دے رہا ہے۔ اللہ ایمان کی یہ دولت ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آج امت بیٹھی کیا لیٹی ہوئی ہے، آج امت بیٹھی کیا لیٹی ہوئی ہے، ظالموں کے سامنے، بدماشوں کے سامنے، دنیا کے بدماش، دنیا کے دہشت گرد، ان کے سامنے کھڑا ہونا تھا اس امت نے، باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا اس امت نے۔ آج امت بیٹھی کیا لیٹ چکی ہے، مگر ایمان کیسے اٹھاتا ہے بندے کو؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ بولے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب کہ وہ ہمارے پاس آ گئیں، جو چاہے سو تو کر لے۔ مگر مومن ان سارے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما۔ شہید ہونے کو تیار ہیں
فرعون کی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شے ہے ایمان، اور کیا یہ مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عطا کر رہا ہے۔ ہم تو کتنا قرآن پڑھ چکے، کتنی مرتبہ پڑھ چکے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو جو عطا ہوا۔ ادھر جادوگروں نے ایک دفعہ معجزہ دیکھا تو کہاں پہنچے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، اللہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری اور اضافہ عطا فرمائے، اور اللہ میں حق کے لیے کھڑا ہونے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اور سردار بولے فرعون کی قوم کے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، اور تو موسیٰ کو اور وہ تجھے چھوڑ دے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ موسیٰ یعنی فرعون کی خدائی کا دعوے کرتا تھا اور اس سے آگے جھوٹے معبودوں کی پرستش بھی تھی۔ تو اب یہ سردار، اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا درباری قسم کے لوگ، یہی الٹی پٹیاں پڑھواتے ہیں، یہی مرواتے ہیں اوپر والوں کو، بادشاہوں کو بھی۔ اچھا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو؟ اے فرعون، یہ تیرے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں، تجھے چھوڑ رہے ہیں، تجھے معبود نہیں مان رہے، تیری پرستش نہیں کر رہے، تیرے معبودوں کی پرستش نہیں کر رہے، زمین میں فساد مچائیں گے، تو چھوڑ دے گا ان کو؟ یہ چڑھانے والے درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو ہر مملکت میں ہمیشہ ملیں گے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اس نے کہا ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ یہ 2 مرتبہ ہوا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع، اس وقت کا فرعون ٹائٹل ہے مصر کے بادشاہ کا، وہ الگ تھا، اور یہ اب جو ہے یہ اس کا بیٹا پچھلے والے کا۔ بہرحال اس وقت بھی اعلان ہوا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ رکھیں گے، عورتوں کو قتل کریں گے، لڑکوں کو قتل کریں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ تھا۔ یہ سورۃ القصص میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں۔ اور یہ اب ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تحریک برپا کریں گے، برپا کر چکے ہیں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ تو فرعون اس وقت کا کیا کہہ رہا ہے؟ سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر بڑے بالادست ہیں۔ یہ تکبر کا اظہار فرعون بھی کر رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی بیچتا کیا ہے؟ یہ خدائی کے دعوے کرنے والے فرعون کے کومنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں۔ انجام بھی بعد میں آ جائے گا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عمدہ انجام تو بالآخر متقین کے لیے ہے۔ قوم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، بڑے بھاری مراحل آنے والے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو اللہ سے مدد مانگنا، صبر کرنا، ڈٹے رہنا، اس کی تعلیم۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ بولے ہمیں تو اذیت دی گئی اس سے پہلے کہ آپ ہم میں آتے اور اس کے بعد کہ آپ اب ہم میں آئے ہیں۔ پہلے بھی ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اب بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، بڑی اذیت کا معاملہ۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری دشمن کو ہلاک کر ڈالے اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے، پھر اللہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور یہ بالفعل ہوگا، فرعون اور آل فرعون غرق ہوں گے، بنی اسرائیل کو نجات ملے گی، پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کام کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈٹے رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، جب ہم مغلوب تھے پاکستان کے قیام سے پہلے، انگریز کی غلامی میں تھے اور ہندوؤں کی اکثریت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے انگریز کو یہاں سے نکال دیا اور ہندوؤں کی اکثریت کے مقابلے میں یہ خطہ زمین ہمیں عطا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اللہ آج دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا اس مملکت خدا داد کے ساتھ۔ کدھر ہے وہ پاکستان کا نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہاں ہے وہ شریعت کدھر ہے جس کی خاطر ہم نے مملکت کو حاصل کیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہے۔ اب بنی اسرائیل جو غلام تھے آل فرعون کے، تو ان آل فرعون پر سختیاں آتی رہیں، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے پکڑا فرعون والوں کو یعنی آل فرعون کو قحطوں میں اور پھلوں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ دو الگ الگ باتیں، ہمارے بہت سارے طلبہ و طالبات اور بچے بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو جو نیو کمرز ہیں ان کی وضاحت کے لیے، بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا فرعون اور آل فرعون نے،
تو ان فرعون اور آل فرعون کا ذکر چل رہا ہے، ان پر قحط آئے، پھلوں کے نقصانات کا معاملہ آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہوں۔ یہ دو کیفیات نوٹ کیجئے گا، میں نے عرض کیا تھا 9 معجزات کو ہم نے شمار کرنا ہے، یہ 2 باتیں اور آ گئیں۔ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے لیے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آ رہی ہیں آل فرعون کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی پہنچتی تو کہنے لگتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی برائی یا تکلیف پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں تمہاری نحوست کی وجہ سے، استغفر اللہ۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قانون مکافات عمل کے مطابق ان کی بدشگونی کا معاملہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ نحوست ان کے گناہوں کی ہے، یہ کرتوت ان کے گناہ والے ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب ان پر مسلط ہو رہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ کہنے لگے تم ہم پر کیسی ہی نشانی لے کر آ جاؤ اے موسیٰ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کرو، تب بھی ہم تمہاری بات مانیں گے نہیں۔ استغفر اللہ، ابھی تک جادو جادو ہی کہہ رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ 5 اور قسم کے عذابوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ عذاب کیوں آتے؟ تاکہ ان کے دل نرم ہو۔ یہ عذاب کیوں آتے؟ تاکہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کو مانیں۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پھر ہم نے ان پر بھیجے طوفان اور ٹڈی یعنی ٹڈی دل جو فصلوں کو تباہ کر دیتے، اور جوئیں یعنی پیداوار میں، اور مینڈک یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں، کھانے میں، والدم اور خون، مراد پانی میں خون آتا، پانی پیتے خون بن جاتا، استغفر اللہ۔ آیات مفصلات، جدا جدا نشانیاں، یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے عذاب کی کیفیت مگر نشانیاں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی دلیل۔ 2 پہلے آئی تھیں آیت نمبر 130 میں، 5 اب آ گئیں آیت نمبر 133 میں، 5 اور 2 7، یہ ذکر اس مقام پر، اور 2 کا ذکر بار بار آئے گا، عصا اور چمکتا ہاتھ۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں پڑھیں گے 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ 7 جمع 2 9 اس طرح بنتی ہیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم کے لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہنے لگتے کہ اے موسیٰ ہمارے دعا کرو اپنے رب سے اس وعدے کے سبب جو تمہارے پاس ہے، تم رب سے دعا تو کر لو۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اگر تم نے ہم سے عذاب کو اٹھوا دیا تو ہم ضرور تم پر تمہاری بات کو مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اب یہ گوٹ پھنس گئی ہے موسیٰ، ذرا دعا کر کے عذاب کو ٹلوا تو دو، ہم مان جائیں گے تمہاری بات اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے، تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن کیا ہوتا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا ایک مدت تک کے لیے کہ جو انہیں پہنچنا تھا، اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے، بار بار وعدے کی خلاف ورزی کرتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان آیات سے غفلت میں مبتلا تھے۔ فرعون کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھا، یہ ذکر ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 91 اور 92 میں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو وارث کر دیا جو زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور برکت رکھی ہے سے مراد شام و فلسطین کی زمین۔ ابھی فرعون اور آل فرعون سے نجات ملے گی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو، بعد میں بنی اسرائیل کو اختیار و اقتدار ملے گا شام و فلسطین پر، اس اقتدار کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور آپ کے رب کا وعدہ پورا ہو گیا اس کے بدلے میں کہ آپ کے رب کا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا اس کے بدلے میں کہ ان لوگوں نے صبر کیا۔ یہ پوری تاریخ ڈٹے رہنے کی، برداشت کرنے کی، مصائب کو جھیلنے کی، یہ ساری کشاکش کے دوران جو کچھ بیتا ہے اس سب کو اللہ صبر سے تعبیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے برباد کر دیا وہ جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا اور جو وہ عمارت تعمیر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات وغیرہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر ڈالے۔
آگے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیے، بحر قلزم کی طرف اشارہ، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا، پس وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے کہ جو اپنے بتوں کی پوجا پر جمے بیٹھے تھے، مشرک قوم تھی، ان کو دیکھ رہے بنی اسرائیل کے لوگ۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اب ان کو نجات مل گئی، یہ ان کی ہجرت ہو رہی ہے، یہ مصر سے نکل رہے ہیں، اب ان کی ہجرت ہو رہی ہے، اللہ نجات دے رہا ہے۔ سامنے قوم دیکھی جو بت پرستی پر جمی بیٹھی ہے، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دیجئے جیسے ان کے ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم لوگ جہالت کی بات کرتے ہو، بت پرستی میں مبتلا ہونا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، بے شک یہ لوگ جس بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ ہونے والی ہے اور باطل ہے وہ بات جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس اللہ نے تمہیں اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب سے تکلیف پہنچاتے تھے۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ انعامات بنی اسرائیل پر اپنے بیان فرما رہا ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اب اس نجات کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آگے تورات عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ شریعت عطا فرمائے گا، تورات کو تھامنا ہے، شریعت کو تھامنا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور آگے جا کے فلسطین کو حاصل کرنا ہے۔ البتہ بعد میں انہوں نے نافرمانیاں کی، وہ حالات ہم نے البقرہ میں پڑھے تھے، نوٹ کیجئے گا۔ ہجرت سے پہلے کے حالات مکی صورتوں میں ملیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کے حالات ہمیں سورۃ البقرہ میں مدنی صورتوں میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کیوں تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے؟ ہمارے لیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بعد ہمیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا گیا، ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے واقعات تفصیل سے آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔